ناظرین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مختصر سا تبصرہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب محی الدین محبوب سبحان غوث الثقلین غوث اعظم وغیرہ ہیں۔ آپ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی بنتے ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسب نامہ سلسلہ نسب یوں ہے: سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالحہ موسیٰ جنگی، دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنی بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بائی اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو شرافت کا خاندان کہتے تھے۔ سید و عالی نسب و درا اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکجائے زمانہ تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اسی معاملہ میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرات نہ تھی۔ انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے سارا واقعہ پیش کر دیا۔ سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے جب یہ آرڈر دیا، چنانچہ حضرت سید موسیٰ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا: آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو ضائع کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا: آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رعب دار لہجہ میں جواب دیا: جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سربزانوں ہو گیا، یعنی وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا: حضور والا،
امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بری گفتگو کا بہت زیادہ اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالجہ آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدہ پر مامور ہیں۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔